آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت بڑی آسمانی تبدیلی کی، جس کے اثرات شاید ہم سب نے ہی محسوس کیے ہیں۔ دیکھیں، مریخ جو توانائی اور جوش کا سیارہ ہے، اپنی جگہ بدل رہا ہے، اور یہ تبدیلی ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا موڑ لانے والی ہے۔ تو سیدھا اس سوال پر آتے ہیں جو شاید سب کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا پچھلے تقریباً 40 دن بہت مشکل، بہت تناؤ بھرے اور رکاوٹوں سے بھرے ہوئے محسوس ہوئے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی نجومی وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ مشکلات تھیں کیوں۔ چلیں اس مشکل نجومی دور پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو شکر ہے اب ختم ہو چکا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ دیکھیں، یہ سارا معاملہ شروع ہوا 23 فروری کو۔ اس دن مریخ ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، کمزور پوزیشن میں آ گیا تھا، اور وہ بھی سایہ سیارے راہو کے ساتھ۔ تو یہ جو تقریباً 1.5 مہینے کا دور تھا نا، یہ بہت مشکل تھا، اور یہ آخرکار 3 اپریل کو ختم ہوا۔ اچھا، تو ویدک علم نجوم میں اس مشکل دور کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، انگارا یوگ۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ دراصل تب بنتا ہے جب مریخ کی جو آگ والی توانائی ہے نا، جوش اور ہمت والی، اس پر کوئی منفی اثر پڑ جائے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو بس ہر طرف مایوسی اور رکاوٹیں ہی نظر آتی ہیں۔ اب یہ باتیں شاید بہت سے لوگوں کو اپنی کہانی لگیں۔ ذہنی ٹینشن، کاموں کا اچانک رک جانا، جتنی بھی محنت کر لو صلہ ہی نہیں مل رہا، خود اعتمادی بالکل ختم، اور جن لوگوں سے امیدیں تھیں ان سے مایوسی۔ یہ سب اسی انگارا یوگ کے اثرات تھے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پچھلے دنوں محسوس کیے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ 3 اپریل کو یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک اہم موڑ جہاں سے چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور ایک نئے پازیٹیو دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال، اس تبدیلی سے فائدہ کسے ہوگا؟ چلیں اب اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 4 برج ہیں جن کی قسمت اب واقعی چمکنے والی ہے۔ تو لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے برج جوزا کا۔ اب دیکھیں، جوزا والوں کے لیے مریخ کوئی عام سیارہ نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا ان کے کیریئر، ان کے کاروبار، اور ہاں، ان کے خوابوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا جوزا والوں کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کام بالکل رک گئے تھے ان میں اب جان پڑ جائے گی۔ وہ لوگ جو غائب ہو گئے تھے ان کی طرف سے اچانک مدد ملے گی۔ پچھلے 1.5 مہینے کی جو محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی، اب اس کا پھل ملے گا۔ اور ہاں، کام کی جگہ پر جو ایک عجیب سی ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سمجھیں، ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ لائن دیکھیں، یہ اس پوری تبدیلی کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ جو خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے انہیں دوبارہ سمیٹا جائے گا۔ جوزا والوں کے لیے یہ ایک زبردست اور بہت امید بھرا پیغام ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے خوش قسمت برج پر، اور وہ ہے سرطان۔ سرطان والوں کے لیے مریخ محبت، عزت، کریئر اور بزنس، ان سب اہم چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس تبدیلی سے سرطان والوں کی قسمت کا ستارہ ایک دم بلند ہونے والا ہے۔ کام میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ اب ختم ہوں گی۔ خاص طور پر جو لوگ آن لائن یا ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو رشتے خراب ہو گئے تھے ان میں صلح کی امید ہے، اور اولاد کی طرف سے جو بھی پریشانیاں تھیں وہ بھی اب ختم ہوں گی۔ چلیں اب تیسرے برج کی بات کرتے ہیں، برج اسد۔ اسد والوں کے لیے مریخ ان کے گھر، خاندان اور قسمت، یعنی زندگی کے 2 سب سے اہم ستونوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسد والوں نے پچھلے کچھ عرصے میں گھر میں جو ایک ٹینشن اور بے سکونی دیکھی ہے نا، اب وہ ختم ہونے والی ہے۔ گھر میں سکون واپس آئے گا، فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور اس کے علاوہ قسمت بھی ساتھ دے گی۔ چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو، سفر کا، یا کوئی اور رکا ہوا کام، سب اب آگے بڑھے گا۔ اور اب آتے ہیں اس گروپ کے چوتھے اور آخری برج پر، یعنی برج میزان۔ میزان والوں کے لیے مریخ پیسوں کے معاملات اور پارٹنرشپ کو دیکھتا ہے، جو ظاہر ہے زندگی میں سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میزان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری مالی معاملات میں ہے۔ جو فضول خرچے اور پیسوں کا دباؤ تھا اس سے جان چھوٹے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی شدہ زندگی میں جو مسئلے مسائل چل رہے تھے وہ بھی ختم ہوں گی۔ رشتوں میں محبت اور سکون واپس آئے گا، اور جو تعلقات بالکل ختم ہونے والے تھے ان میں بھی اب بہتری کی گنجائش پیدا ہوگی۔ اچھا، ان 4 برجوں کے علاوہ 2 اور برج بھی ہیں جن کے لیے اچھی خبر ہے۔
ہو سکتا ہے ان کے لیے اثرات اتنے بڑے نہ ہوں لیکن بہتری ضرور آئے گی۔ تو یہ ہیں برج جدی اور برج دلو۔ جدی والوں کے لیے دیکھیں مالی نقصان رک جائے گا اور ذہنی سکون واپس آئے گا، اور دلو والوں پر جو ایک شدید قسم کا ذہنی دباؤ تھا وہ اب ہٹے گا اور ان کا کھویا ہوا کانفیڈنس بھی دھیرے دھیرے واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب ایک مشکل دور سے نکل کر ایک بہت ہی پازیٹیو اور امید بھرے وقت میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ تبدیلی صرف ان چند برجوں کے لیے نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں سب کے لیے بہتری لائے گی۔ تو آگے کا راستہ کیسا نظر آتا ہے؟ اسے ہم ان 4 آسان سٹیپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مشکلات ختم ہوں گے، پھر زندگی میں استحکام آئے گا، اس کے بعد کھویا ہوا اعتماد واپس آئے گا، اور آخر میں ترقی کا سفر دوبارہ سے شروع ہوگا۔ بہت ہی صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ تو اس پوری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم بات، وہ مشکل انگارہ یوگ والا دور 3 اپریل کو ختم ہو گیا۔ مریخ اب ایک اچھی پوزیشن میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ رکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ خاص طور پر جوزہ، سرطان، اسد اور میزان کے لیے تو یہ ایک زبردست وقت ہے۔ یہ نئی امید اور ری بلڈنگ کا ٹائم ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ جب کائنات کی طرف سے یہ مثبت توانائی مل رہی ہے اور راستے صاف ہو رہے ہیں، تو اس نئی انرجی کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور آگے بڑھنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے؟